میرا نام ارشد ہے اور میرا تعلق پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے، لیکن میرے والد صاحب کام کی وجہ سے اسلام آباد میں فیملی سمیت شفٹ ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 12ویں جماعت کے امتحان دے کر فارغ ہوا تھا اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی اور نیٹ کے استعمال کے علاوہ کوئی اور خاص کام نہیں تھا، اور ایک ایسا کام جو میں بلا ناغہ رات کو اپنے پورے جسم کی زیتون کے تیل سے مالش کرتا تھا، اور مالش کی بدولت جسم کے اعصاب بہت مضبوط ہو چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج تک کسی مزے کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی نے پلٹا کھایا اور مجھے مزے کی دنیا سے پہلی مرتبہ روشناس کروایا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے اپنے آبائی گھر جانے کا پروگرام بنایا، جہاں پر میری دادی اور 2 چچا اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ بڑے چچا فوت ہو چکے تھے اور ان کے 2 بچے تھے، جن کی عمریں 16 اور 14 سال تھیں، اور چھوٹے چچا بھی کنوارے تھے اور دن کو سرکاری نوکری پر جاتے تھے۔ جون کا مہینہ تھا اور میں جیسے ہی اپنے آبائی گھر پہنچا تو سب لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، اور ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے، کیونکہ دیہات اور گاؤں کا ماحول یہی ہوتا ہے کہ کھلے صحن میں یا پھر چھت پر سوتے ہیں۔ چچی نے میری چارپائی بھی چھت پر لگا دی۔ میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اور مجھے فوراً نیند آ گئی۔ کافی رات کو پانی کی پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور ساتھ والی چارپائی میری چچی کی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے چچی کی چارپائی کی طرف دیکھا تو چچی اپنے بستر پر نہیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ شاید روم میں گئی ہوں یا پانی پینے گئی ہوں گی۔ میں چارپائی سے اٹھا اور چھت پر ایک کمرہ تھا جس میں پانی کا کولر پڑا تھا۔ میں روم کے نزدیک ہوتا گیا تو جیسے ہی میں روم کے نزدیک پہنچا تو روم کا دروازہ تو بند تھا، لیکن کمرے میں تھوڑی تھوڑی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں پہلے حیران ہوا کہ اگر چچی پانی پینے آئی ہیں تو دروازہ بند کر کے کیوں پانی پی رہی ہیں، اور اگر وہ اندر نہیں ہیں تو پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ میں نے دروازے کو ہلکے سے پش کر کے کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ مجھے اندر سے کسی کے چل کے آنے کی آواز آئی۔ میں فوراً کمرے کے ساتھ باہر والی سائڈ پر ایک ڈربہ نظر آیا تو اس میں چھپ گیا۔ کچھ ہی منٹوں بعد دروازہ کھلا اور کوئی باہر آیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر ڈربے کے ساتھ بنی کیاری کی طرف آنے لگا تو میں نے غور سے دیکھا تو وہ میری چچی تھیں۔ چچی کیاری کے قریب پہنچ گئی تو میں نے دیکھا کہ چچی نے شلوار نہیں پہنی ہوئی۔ تب اس نے اپنی قمیض اٹھائی تو مجھے جھٹکا سا لگا، کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ چچی کی دیکھی تھی۔ چچی پیشاب کرنے بیٹھ گئی اور اس وقت جو آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی وہ مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ میں یہ نظارہ 1 منٹ تک دیکھتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوئی تو دوبارہ اسی کمرے کی طرف واپس چلی گئی اور میں تقریباً 2 منٹ کے بعد اس کمرے کی طرف چل دیا، اور اب کی بار دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے دروازہ ہلکا سا پش کیا تو صرف آدھا جسم اندر کر کے جھانکنے لگا۔ اندر کا جو منظر تھا وہ میرا ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اندر چچی کونے میں جھکی ہوئی تھیں اور ان کے ایک ہاتھ میں 7 انچ والا موبائل تھا جس میں ایک فلم چل رہی تھی۔ فلم دیکھتے ہوئے چچی دوسرے ہاتھ سے اپنی بلی کو سہلا رہی تھی اور مزے لے رہی تھی۔ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ چچی کا جسم 2 بچوں کی پیدائش کے باوجود سڈول اور فٹ تھا، اور سب سے زیادہ خاص بات ان کی ڈگی تھی جو کہ ان کی کمر کے لحاظ سے قدرے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس منظر کے دیکھتے ہی میرا ہاتھ خود بخود حرکت میں آیا اور پپو میاں پر جم گیا۔ مستی میں میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں چچی کی ڈگی کا تصور کرتے ہوئے مست ہو گیا تھا۔ جب 8 سے 10 منٹ کے بعد میں پرسکون ہوا تو میں تصورات کی دنیا سے واپس آ گیا، اور جب آنکھیں کھولی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ چچی میرے سامنے کھڑی ہے اور ان کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ کبھی وہ پپو میاں کو دیکھتی اور کبھی میرے چہرے پر جاتی، اور میں ابھی خوف اور شرمندگی کی سوچ میں تھا کہ چچی کی آواز میرے کانوں میں گونجی،
ارشد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں چچی کی طرف دیکھے بغیر جلدی سے تیزی سے چلتا ہوا نیچے باتھ روم میں جا کر اندر سے لاک لگا لیا اور خوف اور شرمندگی سے سوچنے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا، اب چچی کا سامنا کیسے ہوگا۔ اگر انہوں نے کسی کو بتا دیا تو ابو کی مار اور سب سے زیادہ چھوٹے چچا کی مار کے بارے میں سوچ کر ہی میری پھٹ کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ میرے چھوٹے چچا سخت طبیعت کے مالک تھے اور میں نے بچپن میں بہت مار کھائی تھی۔ میں وہاں تقریباً 30 منٹ بیٹھنے کے بعد ہمت باندھی اور وہاں سے نکل کر اپنی چارپائی پر آ کے لیٹ گیا اور صبح کا انتظار کرتے ہوئے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ صبح کوئی 9 بجے کا وقت تھا جب چچی کی بیٹی نے مجھے آ کر جگایا کہ بھائی اٹھو، دادی اور امی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا اور نہا دھو کے ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ دادی اور بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے، چھوٹے چچا اخبار پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہے تھے۔ چچی کچن سے چیزیں لا کر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں چوری چوری چچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا لگ گیا تو چچی بھی آ کر ناشتہ کرنے لگ گئیں۔ جب میری اور چچی کی نظریں آپس میں ملی تو ہم دونوں نے نظریں چرا لیں۔ میں بار بار چچی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن چچی نے پھر قاہر آلود نظروں سے دیکھا تو میں ڈر گیا اور نیچے دیکھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اور اس وقت دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ چچی نے ناشتے کے بعد اگر چچا کو بتا دیا تو میری خیر نہیں ہے۔ آج اسی سوچ میں پہلی مرتبہ نوالا بڑی مشکل سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ چچا بولے، بچوں بیگ اٹھاؤ، اسکول جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مجھے کہا، ندیم بیٹا شام کو ڈیوٹی کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ میں نے بس اتنا کہا، جی چچا، اور وہ پھر بچوں کو لے کر چلے گئے۔ دادی اپنے کمرے میں چلی گئی اور چچی نے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے شروع کر دیے۔ میں بھی چپکے سے اٹھا اور ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی میں خاص دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ایک ہی بات دماغ میں آ رہی تھی کہ ابھی تک چچی نے چچا کو رات والی بات نہیں بتائی، لیکن وہ کسی بھی وقت اگر بتا دے تو اس وقت میرا کیا بنے گا۔ بس مجھے یہی خوف کھائی جا رہا تھا۔ کچن سے چچی کے برتن دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر پیارے دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی قسط سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔